اور یہی علامہ ابراہیم بن عامر عبیدی مالکی، ان کی اصل کتاب کا نام ہے عمدۃ التحقیق فی بشائر الصدیق، فی بشائر آل الصدیق، اس کے صفحہ 171 پر عجیب روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی بھی نہیں تھا، نبی اور علی ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں تھا تیسرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگ بتاؤں جو سردار ہوں گے، ادھیڑوں کے بزرگوں کے جو سردار ہوں گے؟ تو میں نے کہا آقا ضرور بتائیں۔ تو اتنے میں سامنے ابو بکر عمر آ رہے، فرمایا یہ ہیں وہ دونوں۔ تو نبی نے ان دونوں کو دیکھا تو مسکرا گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد نبی پر ناگواری کے اثرات نظر آئے، تو صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی ہم آئے ہیں، آپ خوش ہوئے، لیکن پھر ایک دم آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آ گئے۔ کیوں؟ فرمایا تمہیں تو دیکھ کر میں خوش ہوا کیونکہ تم جنت کے ادھیڑ عمر کے سردار ہو، لیکن ناگواری کے اثرات اس لیے دیکھے کہ سامنے شیطان ایک میں نے دیکھا جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اللہ میں ہوں تو بڑا گناہگار، لیکن مجھے جہنم کے اس طبقے میں نہ پھینکنا جہاں ابو بکر و عمر کا بغض رکھنے والا ہو، وہ عذاب میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے جہنم کے اس طبقے، شیطان کہہ رہا ہے مجھے وہاں نہ پھینکنا جہاں صدیق کا بغض رکھنے والے، عمر کا بغض رکھنے والے ہو۔ اچھا، اب ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم سے بغض رکھنے والے بھی ہوں گے کیا؟ ہم نے آخر کیا کہ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ پہ قربان کیا۔ یہ ساری روایت حضرت علی سے ہے کہ میں خلاصہ اس کا بتا رہا ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سے بھلا کیوں بغض رکھیں گے؟ ہم نے کسی کو کیا کچھ کہا ہے؟ تو فرمایا ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قوم آخری زمانے میں آئے گی، اسے رافضی کہا جائے گا، وہ حق سے کٹ جائیں گے اور قرآن شریف میں تعویلیں کریں گے، اور یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو قرآن کے معنی اس کو بدل دیں گے، اس کا حقیقی مفہوم ہے اس کو تبدیل کر دیں گے، تو اس لیے ان کو بڑی سزا ملے گی۔ تو شیطان اس لیے پناہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے جہنم میں اس طبقے میں نہ پھینکنا جہاں ابو بکر و عمر کا بغض رکھنے والے ہوں، کہ وہ عذاب بہت خطرناک ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی تو کیا ہم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے؟ کہا تم سے محبت کرنے والے تو ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اس کی سزا ہے جو بغض رکھتے ہیں، تو ہم سے جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کو کیا صلہ ملے گا؟ تو ہم سے محبت کرنے والے کو کیا صلہ ملے گا؟ تو اب سنیں، اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے کہا تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، یہ بتاؤ کہ تم ان کو کیا دینا چاہو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری ساری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں اس میں چوتھائی ان کو دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا میری بھی ساری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں میں چوتھائی ان کو دیتا ہوں۔ خوش نصیب ہو انشاءاللہ۔ محبت ہے یا نہیں ہے؟ میں چوتھائی ان کو دیتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ کرو کہ وہ جو آسمان کے تارے انفینٹی لاتعداد، آج موجودہ ماہر فلکیات کہتے ہیں آسمان کے تارے گننے میں 2 ارب سال لگیں گے۔ 2 ارب سال صرف گننے میں، بھی آج کی تاریخ سے شروع کرو تو 2 ارب سال بعد شاید گنتی پوری ہو۔ اور انہی ستاروں کو دیکھ کر تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی کو ان سے بھی زیادہ نیکیاں کسی کی ہیں؟ فرمایا عمر کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو خاموش ہو گئیں۔ نبی مزاج عائشہ تو سمجھتے تھے نا، محبت جو اتنی تھی۔ فرمایا عائشہ تو سوچ رہی ہو کہ تیرے باپ کا نام نہیں لیا، ابو بکر کا نام نہیں لیا۔ کہاں؟ کہا تیرے باپ نے جو 3 دن جو غار میں خدمت کی نا، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اب ذرا خود اندازہ کرو نیکیاں کتنی ہیں. تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ بتائیں جو آپ سے محبت کرے گا آپ اس کو کیا بدلہ دینا چاہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا میری ساری زندگی کی نیکیوں کا چوتھائی اس کو جو مجھ سے محبت کرے گا. عمر نے فرمایا میری ساری زندگی کی نیکیوں کا چوتھائی ان کو جو مجھ سے محبت کرے گا. اب نبی حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جب یہ بات کہہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لکھو، اس کو لکھو. چنانچہ ابو بکر صدیق نے لکھا کہ بندہ عتیق بن ابو قحافہ کہتا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول اور ان مسلمانوں کو گواہ بنا کے میں نے یہ بات کہا کہ میں نے ایمان لانے کے دن سے وفات تک اپنے عمل کا چوتھائی دنیا میں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے ہبہ کر دیا. اب حضرت عمر کو کہا تم بھی لکھو، تو لکھ لیا. اب جب یہ لکھا نا تو آسمانوں سے جبریل آ گئے. فرمایا یہ ان کا لکھا ہوا مجھے دے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس بھیجو. کہا کیوں؟ کہا یہ آپ ہمیں دیں، میں اس کو لے کے جاؤں گا اور اللہ رب العزت نے اس کو لینا ہے اور پھر اللہ رب العزت جو ہیں اس کو اپنے پاس محفوظ کریں گے. چنانچہ جبریل علیہ السلام لے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل وہ تحریر کہاں ہے؟ تو جبریل نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی خود دی اس تحریر پر، عرش اٹھانے والے فرشتوں نے گواہی دی اور میں نے گواہی دی، میکائیل نے گواہی دی، اسرافیل نے گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس رہے یہاں تک کہ ابو بکر عمر قیامت کے دن اپنا قول پورا کریں گے، تاکہ قیامت کے دن یہ قول ان کا پورا ہو اور میں ان کو دکھاؤں گا جو تم نے دنیا میں وعدہ کیا تھا آج اس کے پورا کرنے کا دن ہے. تو بتاؤ مسلمانوں جو ابو بکر و عمر سے محبت کرے گا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے یا نہیں ہے؟ اور جو محبت کا انداز یوں کرے کہ ابو بکر و عمر کے لیے جان ہی دے دے، ان کے کھاتے ہی لگ جائے، تو بتا پھر اس کا کیا اجر ہوگا، پھر اس کا کیا مقام ہوگا، اسے قیامت میں کس طرح کی رسپیکٹ ملے گی، اس کو قیامت کے دن ابو بکر و عمر کا کتنا قرب اور ساتھ ملے گا، اس کا تو پھر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ابو بکر کا اس امت پر احسان ہے. قیامت کے دن اللہ کا غصہ جلال میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوں گے کہ اتنا بڑا جلال، اس سے زیادہ غصہ کبھی بھی نہیں آیا ہوگا. اللہ کسی کا حساب نہیں لے رہے ہوں گے، پیغمبر بھی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ میری امت کا حساب لے، اللہ میری امت کا حساب لے. 7 دن پیغمبر سجدے میں، اللہ پھر 7ویں دن کہیں گے یا محمد ارفع راسکا فصل توتا، اے محمد سر اٹھائیے سوال کریں، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. کہیں گے آقا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ اس امت کا حساب لینا شروع کر، یہ بہت سختی کے اندر موجود ہے. فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے پیش کرو، پہلے کس کو اپنی امت میں سے پیش کرتے ہو؟ نبی سب سے پہلے اس کو پیش کریں گے جو سب سے پہلا نمبر ہے، جو سب سے اول ہے، جو سب سے اول ہے، جو سب سے پہلا نمبر ہے، دمادم مشت کلندر ہے، جو صدیق دا پہلا نمبر ہے. ان کو اللہ کے نبی اللہ کے سامنے پیش کریں گے. جب صدیق کے نام اعمال کو اللہ دیکھے گا تو اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اور ساری دنیا پر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا جو سبب بن کر ساری دنیا پر جو احسان کر رہا ہے دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے.